الحمدللہ نحمدہ ونستعینہ ونستغفرہ ونعوذ باللہ السمیع العلیم من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ آج ہم قرآن پاک کی تلاوت کے آداب دیکھیں گے۔ اللہ تعالیٰ نے قرآن پاک کو پڑھنے کا طریقہ بھی قرآن پاک میں ہی بتا دیا۔ ارشاد باری تعالیٰ ہے، لو انزلنا هذا القرآن على جبل لرأيته خاشعا متصدعا من خشية الله وتلك الأمثال نضربها للناس لعلهم يتفكرون۔ اگر اس قرآن کو ہم پہاڑ پر نازل کرتے تو وہ اللہ تعالیٰ کے خوف سے ریزہ ریزہ ہو جاتا، اور ہم لوگوں سے یہ مثالیں اس لیے بیان فرماتے ہیں تاکہ وہ غور و فکر کریں۔ اللہ تعالیٰ فرما رہے ہیں، جس کا مفہوم ہے اگر تمام جن و انسان اس جیسا قرآن پاک پیش کرنا چاہیں، سب مل کر اکٹھے ہو جائیں، ایک دوسرے کی مدد بھی کر لیں، تو قرآن پاک جیسی کوئی ایک کتاب نہیں نازل ہو سکتی، نہ ہی قرآن پاک جیسی کتاب یہ پیش کر سکتے ہیں۔ تلاوت قرآن مجید کی بہت ساری فضیلت ہے، اور قرآن مجید ایک عبادت ہے، اس لیے دیگر عبادات کی طرح اس کو بھی اخلاص اور نیت کے ساتھ اللہ کی رضا حاصل کرنے کے لیے پڑھنا چاہیے۔ قرآن کی تلاوت خشیت الہی اللہ کے لیے ہونی چاہیے، اور ساتھ میں معنی پر غور و فکر کرتے ہوئے پڑھنا چاہیے کہ قرآن اللہ تعالیٰ کا کلام ہے، اس کلام الہی کو تلاوت کرنے والا اللہ سے مخاطب ہوتا ہے۔ قرآن کی تلاوت پاک ہو کر کرنی چاہیے، اور پاک جگہ پر بیٹھ کر کرنی چاہیے، اور ناپاک آدمی کو قرآن پاک کو نہیں چھونا چاہیے۔ قرآن پاک میں اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں، لا یمسہ الا المطہرون، کہ پاک لوگ جو ہے قرآن پاک کو چھوئیں۔ ارشاد نبی ہے صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، جس کا مفہوم ہے کہ قرآن پاک کو ٹھہر ٹھہر کر پڑھیں۔ قرآن کی تلاوت ٹھہر ٹھہر کر کرنی چاہیے۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ رات کے متعلق سیدہ ام سلمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا سے پوچھا گیا، تو انہوں نے کہا کہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ایک آیت کو اتنا آرام آرام سے الگ الگ کر کے پڑھتے تھے کہ بہت ہی چھوٹی سے چھوٹی آیت لمبی سے لمبی ہو جاتی۔ دوران تلاوت قرآن میں سجدہ کی آیت پر پہنچتے تو قبلہ رخ ہوتے، اور وضو کی حالت میں ہی سجدہ کرتے، اور سجدہ کر کے اٹھتے وقت اللہ اکبر کہتے۔ تو قرآن پاک میں جہاں پر بھی سجدہ آئے تو وہ سجدہ اسی ٹائم کرنا زیادہ افضل ہے۔ اگر آپ بعد میں کرتے ہیں تو وہ بھی آپ کے پورے ہو جاتے ہیں، لیکن آپ کو ساتھ کرنے چاہیے، ساتھ کے ساتھ آپ جہاں پر بیٹھے ہیں وہیں پر سجدہ قبلہ رخ ہوں، اور اللہ تعالیٰ کی جو ہے وہ سجدہ کریں۔ سجدہ کی دعا ہے، سجد وجہی للذی خلقہ وشق سمعہ وبصرہ بحولہ وقوتہ فتبارک اللہ احسن الخالقین۔ سجدے میں حضور پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم یہ دعا پڑھتے اور اللہ اکبر کہہ کر اٹھ جاتے۔ قرآن مجید کی تلاوت زیادہ سے زیادہ کرنا مستحب ہے۔ اگر کوئی روزانہ ایک سپارہ پڑھے تو ایک ماہ میں مکمل قرآن پاک ہو جاتا ہے، اور اگر کوئی روزانہ ایک منزل پڑھے تو 7 دنوں میں مکمل ہو جاتا ہے، اور اگر کوئی 3 دنوں میں پڑھے 10 سپارے پڑھے ایک دن میں تو اس کا 3 دن میں مکمل ہو جاتا ہے، اور 3 دن سے اگر کوئی کم میں پڑھے تو وہ پڑھنا، آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ وہ پڑھنا افضل نہیں ہے، اس میں کوئی نہ کوئی غلطی جو ہے وہ رہ جاتی ہے، قرآن پاک کو سمجھ کر نہیں پڑھا جاتا۔ 3 دن سے کم پڑھنے کی آپ نے اجازت نہیں دی۔ سیدنا عبداللہ بن عمر بن عاص رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے آپ سے پوچھا کہ قرآن پاک کو کم سے کم کتنے دن میں پڑھنا جو ہے وہ مستحب ہے، تو آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ 3 دن، کم از کم 3 دن میں قرآن کو مکمل کرنے کی اجازت ہے۔ حالانکہ وہ زیادہ پڑھنا چاہتے تھے، آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا جس نے 3 دن سے
کم عرصے میں کم دن میں پڑھا مکمل کیا تو اس نے قرآن مجید کو سمجھ کر نہیں پڑھا۔ تلاوت اس طرح ہونی چاہیے کہ ذہن پوری طرح سے کلام الہی کے مفہوم کو سمجھ رہا ہو اور اس کے مضامین سے متاثر ہو۔ جہاں پر اللہ تعالیٰ کی عظمت و شان، اس کی صفات کا ذکر آئے تو آپ پر وہ ہیبت طاری ہو، کہیں اس کی رحمت کا بیان ہے تو آپ کے جذبات جو ہیں وہ اللہ تعالیٰ کے لیے ہونے چاہیے، کہیں اس کے غضب اور عذاب کا ذکر آئے تو آپ کے دل میں خوف طاری ہونا چاہیے۔ غرض یہ ہے کہ تلاوت محض قرآن کے الفاظ کو زبان سے ادا کرنا نہیں، بلکہ اس کے مفہوم کو سمجھنا اور غور و فکر کرنا جو ہے وہ زیادہ افضل ہے۔ تو اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ ہم سب کو اس پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے اور قرآن پاک کو خوب سمجھنے کی اور ٹھہر ٹھہر کر پڑھنے کی توفیق عطا فرمائے، آمین۔